عارف نقوی صاحب ان کو پیسے دیتا ہے اور وہ پیسے چیریٹی کے نام پہ لیتا ہے، اور وہ چیریٹی کے نام پر لیے گئے پیسے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو فنڈ کرتا ہے ان کے الیکشن کے اندر، تو یہ کوئی معمولی جرم تو کہتے کیا ہیں؟ تو اس نے کوئی گھر بنا لیا ہے؟ چیریٹی کے نام پر لیے گئے پیسے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو فنڈ کرتا ہے ان کے الیکشن کے اندر، تو یہ کوئی معمولی جرم تو کہتے کیا ہیں؟ تو اس نے کوئی گھر بنا لیا ہے؟ مجھے ایک بات بتائیے کہ جو لوگ جعلی ڈگری پہ ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے ان کا کیا جرم تھا؟ کون سی کرپشن کی تھی انہوں نے؟ کون سے گھر بنا لیے تھے انہوں نے؟ لیکن ڈسکوالیفائی کیوں؟ ہمارے آئین میں یا قانون میں جو چیز لکھی تھی اس کی انہوں نے خلاف ورزی کی تھی۔ اگر کوئی شخص ڈیول نیشنلٹی پہ ڈسکوالیفائی ہو گیا تو کون سا کوئی جرم کیا اس نے؟ بقول عمران خان کے پیمانوں کے کون سا جرم کیا اس نے؟ بھائی جرم یہ تھا کہ اس نے پاکستان کے آئین اور قانون کی وائلیشن کی۔ ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ ڈیولیشن نہیں لے سکتا، نہیں لڑے گا، قانون کے مطابق اس کو سزا ملے گی، وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا، اگر اس نے چھپایا تو اس کی اور اس کو سزا ملے گی۔ بھائی عمران خان نے اگر جو پاکستانی ہیں ان سے پیسے لیے ہیں تو یہ پاکستان کے قانون کے مطابق جرم ہے، وہ جرم تم نے کیا ہے۔ کوئی سیاسی جماعت کسی کمپنی سے پیسے نہیں لے سکتی، تم نے پاکستانی کمپنیوں سے بھی لیے ہیں، تم نے بیرون ممالک کمپنیوں سے بھی پیسے لیے ہیں، تم نے قانون کی وائلیشن کی، تم نے جرم کیا ہے۔ تم نے الیکشن کمیشن میں جھوٹے ایفیڈیوٹ ایک نہیں دیا ہے، ہر سال دیا ہے۔ جھوٹا ایفیڈیوٹ دینا جرم ہے۔ اب یہ چیز میٹر نہیں کرتی کہ کوئی گھر بنا لیا، وہ بھی بنائے، وہ بتاتا ہوں وہ بھی بہت سارے بنائے، لیکن یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو ثابت ہوئی ہیں۔ عمران خان جھوٹا ثابت ہوا ہے، عمران خان کرپٹ اور بے ایمان ثابت ہوا ہے کہ اس نے الیکشن کمیشن کے سامنے اپنی فنڈنگ صحیح نہیں دکھائی ہے۔ مجھے بتائیے کہ کوئی آدمی آپ کو پیسے دے، یا 100 روپے یہ لوگ کسی مسجد میں جا کے دے دو، آپ جا کے اپنے خرچ اس پہ کر دیں، بھائی آپ سے بڑا بے ایمان کون ہے؟ کوئی آدمی کینسر کے ہاسپٹل کے لیے، کینسر کے مریضوں کے علاج کے لیے آپ کو پیسے دیتا ہے، آپ وہ پیسہ جا کے اپنے عللوں تلولوں پر خرچ کر دو اور کہو جی میں تو بڑا ایماندار ہوں۔ بھائی دیکھیں گوگی جب بھاگی تو کوئی پی ٹی آئی کا آدمی اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا تھا، ایک عمران خان آیا، وہ بیچاری تو جو ہے وہ پتہ نہیں، وہ تو کوئی ریئل اسٹیٹ کا کام کر رہی ہے اور وہاں سے پیسے بنا رہی ہے، وہی واپس بلاؤ پاکستان، اس کو نا پیش کرو اداروں کے سامنے۔ ہمارے اوپر الزام لگے تو ہم مجرم ہو جاتے ہیں، ہمیں کہا جاتا ہے کہ عدالتوں کے سامنے پیش ہو جاؤ، اداروں کے سامنے پیش ہو جاؤ، اپنے آپ کو صاف کرو۔ گوگی پہ الزام لگے تو ہم لوگ سے باہر بھگا دیتے ہیں۔ یہاں اگر محسن بیگ صاحب صرف یہ حوالہ دے دیں کہ ریام خان نے جو کتاب میں لکھا ہے مراد سعید اور اس کے متعلق، تو اس کو گھر سے اٹھوا لیتے ہیں، اس پہ تشدد کروا دیتے ہیں، اس پہ جھوٹے کیسز بنوا دیتے ہیں۔ اور اگر یہ شہباز گل جیسا آدمی جس کی حمایت میں نے کوئی ایک آواز نہیں سنی پورے معاشرے سے، کسی ایک آدمی کی آواز نہیں ہے کہ جی کوئی برا ہو گیا اس کے ساتھ، اس کو اٹھا لیا تو کہتا ہے یہ کہاں ہوتا ہے معاشروں میں؟ مراد سعید جو ہے وہ پاک فوج سے زیادہ معتبر ہے، اس کے لیے کوئی کچھ نہ کہے، اس کے لیے کوئی نام لے گا تو اس کے جوتے بھی ماریں گے آپ، ایف آئی اے اس کے گھر میں بھی گھسے گی، اس کے خلاف جھوٹے کیسز بھی بناؤ گے، اس کو آپ 15 کیسوں میں بند کراؤ گے۔ باقی پاک فوج کے خلاف اگر بولا تو وہ ثابت کرو، وارنٹ لے کے آؤ، یہ کرو فلاں کرو۔ بھئی یہ کہاں کے دور معیار ہیں؟ مطلب مراد سعید کا جو مقام ہے، جو عزت ہے عمران کی نظروں میں، وہ ہماری پاک فوج سے زیادہ ہے۔ یہ تو دیکھیں اس طرح نہیں ہو سکتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ جو کچھ ایکشنز ہوئے ہیں ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے پاک فوج کے شہیدوں کے متعلق جو انہوں نے غلط پروپیگنڈے کیے ہیں یا پوری کمپینز چلائی ہیں اور وہ منصوبہ بندی کے تحت چلی ہیں۔ عمران خان اپنے آپ کو اس سے الگ نہیں کر سکتا۔ جو شہباز گل نے کہا ہے وہ منصوبہ بندی کے تحت کہا گیا۔ دیکھیں میں نے پہلے جو کہا نا کہ ایک دفعہ اچانک سے بات آ جاتی ہے تو وہ اچانک ہوتی ہے۔ بھئی یہ تسلسل ہے پچھلے 3-4 مہینوں کا۔ اور مجھے بتائیے کہ عمران خان نے کس موقع پہ کہا ہے کہ جی یہ غلط کر رہے ہیں؟ وہ تو خود آ کے انسائٹ کرتا ہے لوگوں کو، بھڑکاتا ہے، بہکاتا ہے کہ کرو۔ نعوذ باللہ وہ کہتا ہے جو میرے خلاف ہے وہ مشرک ہے۔ وہ لوگوں کو ایک تقریر میں کہہ رہا تھا کہ لوگ نبی پاک کا جو پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے تھے، ان کے جو پیغمبر تھے اللہ کے، وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ لوگوں تم میرا پیغام جا کے لوگوں تک پہنچو۔ تم اپنی شکل دیکھو، اپنے کرتوت دیکھو،
تم اپنی حرکتیں دیکھو. عمران سے بڑا مورلی جو ہے وہ کرپٹ آدمی کوئی نہیں ہے. فائنینشلی تم کرپٹ ہو. مطلب کہنا نہیں چاہیے بھائی. تمہارے 3 بچے لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں, تم یہاں لوگوں پہ الزام لگاتے ہو. تم اپنے بچوں کو اون نہیں کرتے ہو, تم یہاں لوگوں پہ الزام لگاتے ہو. لوگ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ جس رات یہ بندہ کوئی خوراک نہ لے تو اس کو نیند نہیں آتی ہے. تم لوگوں کو مذہب کا درس دیتے ہو. تم نے کبھی کوئی آج تک بھی وہ خاتم النبیین تو کہہ نہیں سکتا, کلمہ پورا کبھی وہ نہیں پڑھتا, روحانیت اس کو نہیں کہنے آتا, معیشت اس کو نہیں کہنے آتا, حوالے وہ الگ الگ دیتا ہے, امر بالمعروف آدھا کہتا ہے آگے نہیں کہتا پورا کہ جملہ کیا ہے. جس آدمی کو ککھ نہیں پتا مذہب کا, وہ مذہب کا چیمپئن بنا ہوا ہے, لوگوں کو گمراہ کرتا پھر رہا ہے. اور پوری ایک نسل اس نے ہماری جو ہے ایسے راستے پہ لگا دی ہے جو کسی دلیل کو ماننے کو تیار نہیں ہے. آپ کے توشہ خانے سے جو ہے وہ پتہ نہیں 14 کروڑ کی گھڑی بیچ دی, تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یہ چوری نہیں ہے ان کی نظر میں. بچی کو اپنی نہیں مانتا, کوئی بری بات نہیں ہے. گوگی نے اربوں روپے کما لیے, کوئی بری بات نہیں ہے. پتہ نہیں کتنے سو کنال زمین جو ہے ان کو کسی نے لکھ کے دے دی, کوئی بری بات نہیں ہے. تبادلے پنجاب کی تاریخ میں, پاکستان کی تاریخ میں تھے تبادلے, کسی حکومت نے نہیں کیے تھے. پنجاب میں 4 سالوں میں ہو گئے تھے, ریٹ فکس تھے. کہتے کوئی بری بات نہیں, سب کو پتا ہے کہ پیسے ہو رہے. اب وہ آدمی اگر یہ ساری چیزیں کرے, اور میں بار بار کہتا ہوں کہ عمران خان سے بڑا اس وقت سیکیورٹی رسک جو ہے نا پاکستان کے لیے کوئی نہیں ہے. دیکھیں سیکیورٹی کس کو کہتے ہیں؟ اگر کوئی ایک عام آدمی کو کہتے ہیں, کوئی بم تھوڑی مارتے ہیں. وہ آدمی جو آپ کے اداروں کو تباہ کرنے پہ تل جائے. اور عمران خان نے کس طرح کو چھوڑا ہے؟ اس نے عدلیہ کو نہیں چھوڑا, اس نے فوج کو نہیں چھوڑا, اس نے الیکشن کمیشن کو نہیں چھوڑا, اس نے پارلیمنٹ کو نہیں چھوڑا, اس نے میڈیا کو نہیں چھوڑا. میڈیا کے اندر کیا اس نے کیا آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہوگا. اس نے ہماری نسل کو نہیں چھوڑا. یہ سیکورٹی تھریٹ یہ ہوتا ہے کسی ملک کے لیے کہ آپ کے تہس نہس آپ کے نظام کو کر کے رکھ دے گا, اور عمران کر رہا ہے. عمران خان نے جب سے یہ ہٹائے, ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کہا ہے, جب وہ کہتا ہے کہ مودی کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ خوددار خارجہ پالیسی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ مودی کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ اس کے عوام کے حق میں بہت اچھی ہے, اور کوئی پاکستان کی طرح بھارت کو ڈکٹیٹ نہیں کروا سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی مان رہے ہو غلطیاں, کوتاہیاں, ناکامیاں, کہ تم جو وزیر اعظم تھے, بھائی تم کس سے کہہ رہے ہو اگر پاکستان کی